أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. یوصیکم اللہ، اللہ تعالی امر کرتے ہیں تم کو. یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتے ہیں، اللہ تعالی حکم کرتے، امر کرتے تم کو. فی اولادکم، اے فی میراث اولادکم، تمہارے اولاد کے میراث کے حق میں. للذکر، مذکر کے لیے، مرد کے لیے، حظ الانثیین، مقدار ہے دو لڑکیوں کا. اب دیکھو یہاں پر حصہ میں اصل حصہ جو ہے نا وہ لڑکی کا بتایا، اور مذکر کا حصہ وہ لڑکی سے معلوم ہوگا. تو اس سے اس کی طرف اشارہ ہو رہی ہے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ لڑکیوں کا، عورتوں کے حقوق کا استحصال کریں گے، حصہ نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اہتمام کے لیے جو ہے نا وہ لڑکیوں کو اصل قرار دیا. اب باقی یہ بات کہ لڑکی کو آدھا کیوں مل رہا ہے، لڑکے کو پورا کیوں مل رہا ہے، ڈبل کیوں مل رہا ہے، تو چونکہ لڑکی کا نان نفقہ، مہر وغیرہ یہ خاوند پر ہے، دوسروں پر ہے. بچوں کے لیے کمانا، عورت کے لیے سب کچھ، یہ عورت پہ نہیں، یہ مردوں پر ہے. اس لیے عورتوں کے لیے آدھا حصہ رکھا اور مردوں کے لیے پورا حصہ رکھا. آگے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہو، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثًا، تو ان کے لیے 2/3 ہے. ما ترک، اس مال میں سے جو چھوڑا ہے اس مرے ہوئے نے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو پھر اس کے لیے آدھا ہے. لِأَنَّهَا بِصِفَةِ الْإِبْنِ، وَلِأَبَوَيْهِ، اور ماں باپ کے لیے. اب ماں باپ کے لیے یہاں 3 احوال ہے. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، السدس، چھٹا حصہ ہے. اب باپ جو ہے نا اس میں چھٹا لے گا، اور بعض حالات ایسے آئیں گے جو حصہ ذوی الفروض پر تقسیم ہو جائے تو باقی بچے مال میں بھی کچھ ملے گا. اس کو استحقاق تعصیب کہتے ہیں. مما ترکا، جو چھوڑا ہے، ولد نے، ان کان لہو ولد، اگر میت کی اولاد ہو. فإن لم يكن له ولد، اگر میت کی اولاد نہیں، وورثہ ابواہ، اور وارث ہے اس کے ماں باپ. فلأمہ الثلث، تو پھر ماں جو ہے نا وہ 1/3 حصہ لے گا. والباقی للاب، اور باقی جو ہے نا وہ ماں باپ کے لیے، باپ کے لیے. فإن کان لہ اخوۃ، اگر ہو اس کے لیے بھائی، بہن بھائی ہو اس کے لیے، چاہے وہ بھائی وہ اعیانی ہو، ماں باپ شریک ہو، وہ علاتی ہو، باپ شریک ہو، وہ اخیافی ہو، ماں شریک ہو.
فلأم السدس، تو پھر والدہ وہ اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب دیکھو، ایک لڑکا مرا اولاد نہیں ہے، اب والدین کو حصہ مل رہا ہے، اب والدہ کو ویسے تو ثلث مل رہا تھا، تیسرا حصہ، اور 2 باپ کو مل رہے تھے، لیکن اب اس طرح ہوا کہ یہ جو بندہ مرا ہے اس کے بھائی ہے، تو اب والدہ کو بھائی ہونے، جب بھائی موجود ہے نا، تو پھر اب والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ باقی 5/6 یہ والد کو ملے گا، حالانکہ بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مسئلہ آپ سمجھے؟ بھائی کو، یعنی بھائی ہو تو بھی کچھ نہیں ملے گا، بھائی نہ ہو تو بھی کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر بھائی ہو تو بھائی ہونے کی وجہ سے والدہ کا حصہ کم ہوا، اس کو کہتے عجب نقصان۔ یوسی بہا من بعد وصیت، بعد وصیت کے یوسی بہا، جب انہوں نے وصیت کیا ہو، او دین یا آدائے قرض کے بعد، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم کو معلوم نہیں، تم نہیں جانتے، فی دنیا دنیا میں، ایہم اقرب کہ کون نزدیک ہے تمہارے لیے، نفعاً نفع پہنچانے میں، فریضۃ من اللہ، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ ہی کا، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارا ہے آدھا مال، ما ترکا جو چھوڑے، ازواجکم تمہاری بیوی، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے ان کے لیے ولد بیٹا، فإن کان لہن ولد، اگر ہے ان کے لیے بیٹا، فلکم الربع، تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے، چوتھائی مال ہے۔ اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کی مال میں نصف ملے گا، اولاد ہو تو پھر بیوی کے مال میں چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا، جو اس نے چھوڑی ہے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، یوسین بہا، جس پر اس نے وصیت کی، جو وصیت کر گئی ہو، او دین یا آدائے قرض کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیویوں کے، عورتوں کے لیے، الربع چوتھائی مال ہے، مما ترک تم، جو تم چھوڑ دو، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے اولاد نہ ہو، فإن کان لکم ولد، اگر تمہارے اولاد ہو، فلہن الثمن، تو پھر ان کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، اس کو جو کچھ تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے، توصون بہا او دین، بعد وصیت کے، یہ جو تم نے کیا ہے یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر ایک مرد ہو، یورث کلالہ، جس کی میراث ہے، جس کی میراث ہے، کلالتن، وہ کلالہ ہو، کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ من لا اصل لہ ولا فرع لہ، جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ او امرأۃ، یا ایک عورت، ولو اخ، اور اس کے لیے بھائی ہو، او اخت یا بہن ہو، فلکل واحد منہما، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے، اب یہاں پر ولو اخ او اخت من لام، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں کہ مصحف میں یہاں پر باقاعدہ ولو اخ او اخت لام لکھا ہوا ہے۔ روح المعانی میں اس میں امت کا اجماع ہے کہ یہ بہن بھائی لام ہونا چاہیے۔ فلکل واحد منہما السدس، تو ہر ایک کے لیے اس میں سے چھٹا حصہ ہے، فإن كانوا اکثر، اگر وہ زیادہ ہو، من ذالک، اس سے، فہم شرکاء، تو وہ شریک ہوں گے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے،
یوسا بہا او دین، بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض کے بعد۔ مشکات شریف میں، ترمذی شریف میں ہے کہ انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، تم اس آیتوں کو پڑھتے ہو من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ اس میں وصیت کو پہلے اور دین کو بعد میں لایا ہے۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین اولا، اور نبی علیہ السلام قضا بالدین قبل الوصیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس چیز پر فیصلہ کرتے تھے؟ وہ دین پر کرتے تھے۔ اور یہاں پر آیت میں جو ہے نا وصیت کو مقدم کیا گیا ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں وَتَقْدِيمُ الْوَصِيَّةُ عَلَى الدَّيْنِ ذکراً، اور وصیت کو دین پر مقدم کرنا مع ان الدین مقدم علیہا حکمن، باوجود اس کے کہ دین یہ مقدم ہے حکمن کس چیز پر؟ وصیت پر، لِإِظْهَارِ اکمال العنایت بتنفیذها لکونها مظنۃ للتفریط فی ادائها، چونکہ لوگ وصیت کے نفاذ میں سستی کرتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لیے اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اب ایک آدمی کا مثلا اب غریب ہو تو 2,000 3,000 4,000 کا تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی مالدار آدمی ہو نا، اب اس نے ثلث میں وصیت کی، اس کا 600 کنال زمین ہو، کہتا ہے 200 کنال اللہ کے نام پہ دو، اور ایسا تیار ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ وصیت، اس کا لوگ خیال نہیں رکھیں گے، تو وصیت کی اہمیت کو رکھنے کے لیے وصیت کو ذکر کیا۔ غیر مضوار، اور نقصان نہ کیا جائے گا۔ اب مضوار یہ اسم فاعل کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور اسم مفعول کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اسم فاعل کا ہو تو اس کا معنی یہ اس حال میں کہ یہ وصیت کرنے والا ہے وہ تکلیف دینے والا نہ ہو، اور اگر یہ مفعول غیر مضار اس حال میں کہ وارثوں کو ضرر نہ دیا جائے۔ وصیت من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی جانب سے۔ واللہ، اللہ تعالی علیم، جاننے والا، اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے اور حلیم تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ، جس نے تابعداری کی اللہ تعالیٰ کی، یدخل، داخل کریں گے ان کو جنات، جنات میں تجری من تحت الانہار، کہ بہے گا ان کے درختوں کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی مراد ہے۔ ومن یطع اللہ، اب یہاں پر جو فرمایا نا ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، الرسول، اللہ کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور نکل جاوے اس کے حدود سے، یدخلہ، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُ غَضَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب یہاں پر یہ اللہ کی نافرمانی اور حدود کی تجاوز سے ہمیشہ جہنم میں داخل ہونا، یہ تو پھر معتزلہ کا مذہب ثابت ہو جائے گا کہ گناہ سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو یہاں پر
خلود پنار سے تو مراد یا مکس سے طویل ہے کہ زیادہ زمانہ رہے گا، یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ سے مراد رد الاحکام وجحودها، کہ وہ بندہ اللہ کے احکام کو رد کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے. اب جب انکار کرے گا تو یہ کافر ہو جائے گا، پھر ہمیشہ رہے گا جہنم میں. واللاتی یاتین الفاحشہ، اور جو کوئی بدکاری کرے من نسائکم تمہارے عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن تو لے آؤ 4 گواہ ان پر، اربعۃ منکم اے من احرارکم تم میں سے آزاد میں سے، فإن شہیدوا پس اگر وہ گواہی دے دے، فامسکوہن فی البیوت تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں، کمروں میں، حتی یتوفاہن الموت کہ اٹھا لے وے ان کو موت. اب دیکھو یتوفاہن یہ بھی ممانے یموتن ہے، اور الموت یموتن الموت، اس کو موت دے دے تو پھر تو یہ تحصیل حاصل ہے. موت کیسے موت دے گا؟ اس کا جواب یہ کہ حتی یتوفاہن وفات کرے اس کو، الموت سے پہلے مضاف معذوف اے ملائکۃ الموت، کہ موت کا فرشتہ اس کو دے دے. او یجعل اللہ یا مقرر کرے اللہ تعالی لہن اس کے لیے سبیلا راستہ. اور جب یہ آیت نازل ہوا نا الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خذوا عنی، لے لو مجھ سے، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ راہ نکالی. واللذان یأتیان، اور جو 2 مرد یأتیانہا جو کرے تم میں سے وہی بدکاری، فآذوہما تو ان کو ایذا دے دو، فإن تابا اگر دونوں توبہ کرے، وأصلحا اور اپنی اصلاح کرے، فأعرضوا عنہما تو اعراض کرو ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان تواب الرحیم اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. واللذان یاتیان، بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی مراد یہ مرد اور عورت کا آپس میں بدکاری اس کا حکم ہے، اور واللذان مذکر کا صیغہ تغلیباً ذکر کیا ہے. لیکن تفسیر مظہری میں بعد دوسرے تفاسیر میں بھی قاضی ثناء اللہ فانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے نزدیک اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری طریقہ سے قضا حشاوت کرتے، اعلام بازی کرتے ہیں. وہ مرد سے، لڑکوں سے اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورے کرتے ہیں. اب صحابہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں پر ایک آدمی ہے جس کے ساتھ عورتوں والا معاملہ کیا جاتا ہے. بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا. اب صحابہ کا یہ فعل ایسا ہے کہ اس کے سزا میں عجیب اقوال ہے.
امت کا فقہا کا بعض فرماتے ہیں کہ اے جب یہ کام کرے اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا کے اس کے اوپر دیوار گرا دو، بعد نے فرمایا زندہ جلا دو، بعد نے فرمایا پہاڑ سے گرا دو۔ علی کل حال حضور نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی خواہش پوری کرے تو زمین پہ جتنے بھی رحمت کے فرشتے وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اب اس قوم کو کوئی غضب سے نہیں بچائے گا، یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ پھر اللہ غضب نازل نہیں فرماتے۔ اور حضور نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی من عمل قوم لوط۔ تو دیکھو آگے آئے گا، اللہ نے جتنے قوموں پہ غضب نازل فرمایا نا اس میں سب سے خطرناک غضب یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ نازل فرمایا، کیونکہ ان کا فعل ہی ایسا تھا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا، حکیم الامت شاہ شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فروع الایمان میں لکھا ہے، فروع الایمان میں ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اس برے فعل کو لواطت کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں بعض نے لکھا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے لواطت کا لوتی عمل اس کو کہنا یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، الیاذ باللہ۔ اس میں ایک گندے فعل کی نسبت آپ ایک جلیل القدر پیغمبر کی طرف کر رہے ہو۔ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ لوط علیہ السلام تو ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی قوم میں یہ کام تھی، آپ ان کو اغلام بازی کہو، دوسری کوئی نام دو، لیکن اس نام کے ساتھ اس نسبت سے آپ مصداق اس کا یہ عمل لو اور پیغمبر کا نام ساتھ لگاؤ تو یہ گناہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بد بچے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دھیان نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اور تحقیق سے دیکھو جہاں پر میرے ایک بات یاد رکھنا، جہاں پر جائز خواہش پورے کرنے کے دروازے آپ بند کرو گے نا، وہاں سے ناجائز خواہشات کے دروازے شروع ہو جائیں گے۔ جہاں نکاح کا دروازہ بند، وہاں سے زنا کا نکاح کھل جائے گا۔ اس لیے معاشرے میں یہ بات ضروری ہے کہ ایک تو شادیاں جو ہے نا وہ وقت پہ ہونے چاہیے۔ معاشرے کی فساد کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں لیٹ ہوتی ہے، اور نوجوانوں کو حضور نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اعز للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور روزہ رکھے۔ اور ہم کوشش کریں اللہ سے مانگے بھی اور ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ جوانی کی حفاظت کے لیے جو ہے نا یہ بات لازم ہے کہ بندہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، نیک کتابیں صلحاء کی کتابیں پڑھے، ایسے لوگوں جو امرد ہوتے یا امرد کے حکم میں ہوتے ان کے ساتھ زیادہ اختلاط نہ رکھے۔ حضور نے فرمایا لا تنظر الی المردان فإن فیہم لمعۃ من الحور، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ دیکھو بدکاری کا ابتدا جو ہے نا وہ آنکھ سے ہوتی ہے، اپنے آنکھ کو صحیح استعمال کرے۔ یہ میں جو ہمیشہ بیانات پہ زیادہ تر
یہ جو موبائل پہ بات کرتا ہے نا، اس کی ایک مرکزی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے اس سے بدکاری کی ابتدا ہو جاتی ہے آنکھ کی. اب دیکھو بعد نے فرمایا تو آپ صحیح صورت کو دیکھ رہے وہ خطرناک ہے یا تصویر کو دیکھ رہے وہ خطرناک ہے؟ فرمایا جو تصویر کو دیکھنا ہے وہ صحیح صورت کو دیکھنے سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ تیری تصویر میں ایک چیز تم سے بھی نرالی ہے، جتنا چاہوں اتنا دیکھوں، نہ جھٹکی ہے نہ گالی ہے. وہ آپ ایک لڑکی ہے یا ایک امرد لڑکا ہے، آپ اس کو ایسے گور گور کے دیکھ رہے ہو. اب لوگ کہیں گے یار دیکھو مولوی صاحب داڑھی ہے پگڑی ہے کیا کر رہا ہے، وہ ڈانٹے وہ برا لگے گا نا تمہیں، خود بھی اپنا نفس کہے گا بار بار تو نہیں دیکھے گا. لیکن اسی کا اب تو نے تصویر نکالا ہے، اب تو تصویر میں اس کا ہر زاویہ دیکھ رہا ہے، ہر زاویہ دیکھ رہا ہے، ہر زاویہ دیکھ رہا ہے. کوئی ڈانٹنے والا ہے؟ کوئی ڈانٹنے والا نہیں. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس میں جو ہے نا بعض اکابر، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کا اس پہ بڑا کام ہے. آپ حضرت کی مواعظ دیکھیں گے نا، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جس کے دیکھنے پہ رب میرا ناراض ہوتا ہے. حضرت یہ سارے حکیم صاحب کے کئی بار ہم نے دیکھا جن کا ہنسی بدن تھا مبیس کپن تھا، جب قبر کہنت دیکھا نہ عوضے کپن تھا نہ تارے کپن تھا نہ عوضے بدن تھا. ٹھیک ہے نا؟ جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، کسی گلفام کو کپنا رہا ہوں، جنازہ حسن کا دفنا رہا ہوں، لگانا دل کو ان پانی بتوں سے عبث ہے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں. اور باقی آپ یہ کہو کہ یہ خیالات اور خواہشات یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے. آپ اس کو دبا تو سکتے ہو، ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب تک سانس میں سانس شیطان اور نفس آپ کو نہیں چھوڑے گا یہ خیالات آئیں گے. حکیم الامت ہمارے شیخ الشیخ مولانا صاحب محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑوں اساتذہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکات نا حضرات کے استاد، فرمایا وہ جب وفات ہو رہے تھے نا، ان کا آخری بیان حضرت نے اس میں فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ جو بزرگ ہوتے، جو بڑے لوگ ہوتے نا، ان کو گناہ کے خیالات نہیں آتے. کہتے ان کو اور لوگوں سے زیادہ خیالات آتے لیکن اس کو دباتے. حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پابندی لگائی تھی. حضرت اوپر چھت سے نیچے آئے، ان کو غصہ ہوئے، تم نے جو ہے نا ہم کو اجڑا سمجھا ہوا ہے. معنی یہ ہے یہ اکابر ہمیں سکھا رہے، دیکھو زیادہ بے تکلفی کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. آدمی حدود میں رہے تعلقات میں. احبب حبیبہ کا حب اما عسى ان يكون بغض اما، بس اتنا تعلق رکھو جو حدود کے اندر ہو. باقی اللہ ہمیں اپنا کامل عشق نصیب فرمائے، اپنی کامل محبت نصیب فرمائے. ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کمزور ہیں، اللہ سے مانگیں گے. بس اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، اور جس کو اللہ مل گیا نا اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ کرے ہمیں اللہ ہی مل جائے. اب آگے جاؤ، فرمائے انما التوبۃ، بے شک انما قبول التوبۃ، توبہ کا قبول ہونا، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون جو کرتے عمل، السوء گناہ، بجہالت جہالت سے، بے خبری سے، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی، فاولئک یتوب اللہ پس بے شک اللہ، فاولئک تو ان کو
یہی لوگ ہیں کہ یتوب اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ان کو. وکان اللہ، اللہ تعالیٰ علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اب دیکھو پیارو، فرمایا کہ توبہ اس آدمی کے لیے جو گناہ کرے بجہالت، جاہل ہو، بے خبری سے کرے. اس کا معنی یہ کہ جو گناہ ہم کریں گے اور اس کا ہمیں پتہ ہو تو پھر اس کے لیے توبہ نہیں ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اسلاف کو. حضرت ابو عالیہ ابو قتادہ رحمہ اللہ نقل فرماتے صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کل ذنب اصابہ عبد فہو جہالت، کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہالت ہی کی وجہ سے کرتا ہے. امام تفسیر امام مجاہد فرماتے ہیں کل عامل بمعصیت اللہ فہو جاہل حین عملها یا عملها. حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امور الدنیا کلها جہالہ. روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے دیکھو جہالت دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مبدا میں، ایک معال میں. یہ پتہ ہو یہ کام غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ مبدا ہے. ایک محال ہے کہ اس کا صحیح سزا کیا ہے. اب اگر ایک بندے کو معلوم ہو جائے نا کہ اس کی صحیح سزا کیا ہے، پھر ہم کبھی وہ گناہ نہیں کریں گے. لیکن ہمارے نفس نے، شیطان نے اس گناہ پر اتنا پردہ ڈالا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کتنا برا اثر ہوگا ہمارے اوپر. تو فرمایا اب اللہ ہم سب کا توبہ قبول کریں گے. تو دیکھو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین بات فرمائی ہے. فرمایا ایک تو وہ ہوتے جن سے گناہ سرزدی نہیں ہوتا. کہتے ہیں لوگ مخلوقات تین قسم کے ہیں. ایک وہ ہے جن سے گناہ سرزدی نہیں ہوتی، یہ ملائک اور انبیاء ہے. ایک وہ ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں اس پر اصرار کرتے ہیں، ندامت نہیں ہوتی. فرمایا یہ کام ہے شیطان کا. گناہ کر رہے، ندامت نہیں ہے اور ہمیشہ کر رہے. ایک ہے کہ گناہ تو ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ندامت بھی ہے، توبہ بھی کر رہے. فرمایا یہ مقام ہے بنی آدم کی. اب توبہ اخلاص، توبہ کی تین شرائط آپ نے پڑھی کہ ایک ندامت ہو، دوسری بات جو گناہ کرے اس کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسری تلافی معافات کرے. آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ ایسوں کے لیے للذین یعملون السیئات، جو کرتے ہیں گناہوں کو. اچھا اس میں ایک بات، ثم یتوبون من قریب، شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ بندہ کو یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ابھی توبہ نہ کرو، ابھی جو ہے نا گناہوں پہ دل بھر دو، پھر انشاءاللہ توبہ کر لیں گے نا. اب تو جوانی ہے یار، رہنے دو، انشاءاللہ 1-2 سال بعد کریں گے، 4 سال بعد 5، وہ کچھ نہیں، جمعے کے دن کر لیں گے توبہ. ابھی نہ کرو، جمعے کے دن کر لیں گے توبہ، مہینہ بعد کر لیں گے توبہ.
یاد رکھنا کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. وہ جیسے گناہ ہو نا فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو. اور خصوصاً رات کو سو نا، رات کو سو تو جیسے چارپائی پہ جاؤ نا تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 5 مرتبہ پڑھو. سمندر کی جاگ جتنے بھی تمہارے گناہ ہو انشاءاللہ ختم ہوں گے. اور ندامت کے ساتھ توبہ کرو، یا اللہ میں بڑا خطا کار گناہ گار ہوں، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما. آپ توبہ کرو. تو آپ توبہ کرو گے. اب مثلا ہم نے توبہ کیا، اب صبح اٹھ گئے پھر گناہ ہو گئے، رات کو پھر توبہ کیا، ختم. بہت سے لوگ ہیں وہ رات کو سوئے پھر اٹھے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے سو گئے. اگر ہم ہمیشہ کے لیے سو گئے تو رات کو ہم نے تو اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہوگی نا. اگر اٹھ گئے مثلا ظہر کو مر گئے، عصر کو مر گئے، تو جو صبح سے رات سے لے کر عصر تک پھر یہ ٹائم ہے، اس میں تو توبہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمارے گناہوں کا توبہ ہوگا. آگے فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت، جو گناہ کرتے یہاں تک کہ ان کے پاس موت آ جاتی ہے. قالا، تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین، ایسو کے طرح یموتون، کہ جو مرتے سال میں، وہم کفار، کے وہ کافر ہو. اولئک اعتدنا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تیار کیا ہے ہم نے عذاباً علیم، درناک عذاب. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء، کہ تم لے جاؤ میراث میں، النساء، عورتوں کو، کرہن، زبردستی. عرب میں ایک مسئلہ یہ بھی غلط تھا کہ وہ عورتوں کو بھی میراث میں جو ہے نا وہ لیتے تھے. ولا تعضلوهن، اور منع نہ کرو ان کو، لتذهبوا، تاکہ تم لے لو، ببعض ما آتیتم، بعض وہ جو تم ان کو دیتے ہو، الا ان یاتین، مگر یہ کہ وہ کرے، بفاحشۃ مبینہ، بے حیائی صریح، وعاشروہن بالمعروف، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح. دیکھو اللہ تعالی ہمیں عورتوں کی سفارش کرتا ہے کہ آپ عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. اللہ حکم کر رہا ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تم کو نبھاوے، وہ تمہیں اچھا نہ لگے، فَعَسَىٰ، تو قریب ہے کہ شاید، ان تکرہوا شیئا، کہ تم پسند نہ کرو ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے رکھی ہو فیہ، اس میں، خیرن کثیرا، تمہارے لیے بہت خوبی. دیکھو کبھی کبھی وہ آدمی شادی کرتا ہے نا، اس بیوی اور شوہر کی طبیعت ملتی نہیں ہے، تو شوہر کو اللہ فرماتے کہ جلد بازی نہ کرو. شاید ابھی ایک چیز آپ کو بلی نہیں لگ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھیں گے آگے. اللہ اسے تمہیں نیک اولاد دیں گے، آگے موافقت آ جائے گی. اور اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبت نصیب فرما. دیکھو اللہ، میں نے کل کہا نا، جس آدمی کا اپنے بیوی کے ساتھ محبت کا تعلق نہ ہو، وہ جو ہے نا، وہ آدمی تقویدار نہیں ہوگا. اور جس کا جتنی اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہوگی، اتنا وہ بندہ کیا ہوگا، تقویدار ہوگا. یہ تقوی کی علامت ہے. حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تمہارا ارادہ ہو استبدال زوجن، اگر بدلنے کا ایک عورت کی جگہ، مکان زوجن، ایک عورت کی جگہ دوسری عورت، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور تم نے دیا ہو، تم دے چکے ہو، إِحْدَاهُنَّ دے چکے ہو ایک کو، قنطارا بہت سارا مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، تو مت پھر لو ان سے، واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم لینا چاہتے ہو بہتانن، بہتان کو، ناحق کو، و اسم مبینہ، اور صریح گناہ کو۔ دیکھو آج طلاق ہو گئی، پہلے تو بہت قربت تھی، کبھی ہم سے تم بھی تو تے آشنا کہ اب ہم سے یکدم جدا ہو گئے، یا تو بہت محبت کی تعلق، اب طلاق ہو گئی تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفرت اور ایک دوسرے کو ایسے تکلیف دینا، تنگ کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اچھا، وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں کے ساتھ تمہارے مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آبا نے ان کے ساتھ نکاح کی ہو، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر نہ وہ جو پہلے گزر گئی ہے، الا یہاں پر بعد کے معنی میں ہے، جیسے لا یذوقون فیہا الا الموتۃ الاولی، اے بعد الموتۃ الاولی، من النساء بعد ما قد سلف، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے، ومقتا، اور کام ہے غضب کا، وساء سبیلا، اور بہت بری راستہ ہے۔ حرمت علیکم، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر، امہاتکم، تمہارے ماں ہے، وبناتکم، تمہارے بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہن۔ امہات تو اس لیے لأنہن کالاصل فی الجزیہ، وبناتکم لأنہن اجزاء الاصل، واخواتکم لأنہن بعض اجزاء الاصل، تمہارا اصل والدہ کا یہ بھی جز ہے اور تم بھی جز ہو، وعماتکم، اور تمہارے پوپیاں، لأنہن اجزاء الاصل الاصل، وخالاتکم، اور تمہاری خالائے، لأنہن اجزاء الام، یہ تمہارے والدہ کا جو جز ہے اس کا جز ہے، وبنات الاخ، لأنہن اجزاء الاخ، اور بھائی تمہارے ساتھ جز میں شریک ہے، وبنات الاخت، اور اسی طرح بہن کی بیٹی، وامہاتکم، اور تمہارے مائیں، التی، وہ، ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے،
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہن، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کے مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي، ربائب ربیبہ کو کہتے ہیں نا، وَرَبَائِبُكُمْ، اور وہ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ، جو تمہارے اس میں ہے، پرورش میں ہے، من نسائکم، تمہارے عورتوں میں سے، التی، اس کا جو دخل تم بہننا، جس کے ساتھ تم نے دخول کیا ہو، جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو، فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے کوئی حرج علیکم تمہارے اوپر، وخلائل ابنائکم، اور وہ عورتیں جو تمہارے بیٹوں کے ہیں، یعنی بہو، الذین، وہ من اصلابکم، جو تمہارے پشت سے ہو، اس سے جو ہے نا وہ متبنہ نکل گئی، متبنہ منہ بولا بیٹا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، بعد ما سلب، مگر اس کے بعد جو پہلے گزر گیا وہ معاف ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، حرمت والمحصنات، اور حرام کی گئی تمہارے اوپر، والمحصنات، خاون والی عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما ملکت، مگر نو وہ عورتیں جن کے مالک ہو جائے، ایمانکم، تمہارے ہاتھ باندھ دیا جائے تمہارے پاس، کتاب اللہ، کتاب اللہ علیکم، حکم ہے اللہ تعالی کا تم پر۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کتاب اللہ، حرمت هذه النساء کتابا من اللہ علیکم، حرمت هذه النساء کتابا من اللہ علیکم، احل لکم ما وراء ذالکم، اور حلال ہے تمہارے لیے اس کے سوا عورتیں، ان تبتغوا، یہ کہ تم طلب کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، اے متزوجین، کہ تم اپنے مال کے بدلے اس کو نکاح کے قید میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، تم مستی نکالنے والے نہ ہو، گناہ کرنے والے نہ ہو، ان تبتغوا باموالکم محسنین۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہو گئی، پہلی بات کہ نکاح مہر سے خالی نہ ہو، اگرچہ طرفین راضی ہو لیکن پھر بھی جو ہے نا مہر رکھیں گے، دوسرا مہر وہ چیز ہوگا جس میں مہر بننے کی صلاحیت ہو، مال ہو۔ اب حنفیہ کے ہاں 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے، اور 1 درہم 3.5 ماشا چاندی ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، اے نفع تم جنہوں نے فائدہ لیا، بھی اس مال کے ذریعے، منہن، ان سے، اے جامعتہن ونکحتموہن، فاتوہن، تو دے دو ان کو، اجورہن، ان کے مہر۔ اب فاتوہن وہ باندھی ہے نا، تو یہاں پر مضاف معذوف فاتو موالی ہن، ان کے جو موالی ہے، ان کے جو آقا ہے، ان کو جو ہے نا ان کا مہر دے دو۔
فریضتاً اے مفروضتاً جو مقرر ہے، ولا جناح علیکم اور کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر، فیما تراضے تم اس چیز میں کہ تم رضامندی کرو، تم آپس میں ٹھہراؤ، بھی اس مار پر من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، اب آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ رہے وہ ٹھیک ہے، ولا جناح ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان علیما حکیما، اللہ تعالی ہے علیم خبردار حکمت والا، ومن لم یستطع اور جو طاقت نہیں رکھتا منکم تم میں سے طولاً اے عینن مالداری کا مال نہیں ہے اس کے پاس، این کے یہ کہ وہ نکاح کرے المحصنات آزاد مسلمان بیوں سے مؤمنات، فمما ملکت اے فتزوج وہ نکاح کرے اس میں سے جو مالک و ایمانکم تمہارے، ایمان و اخوانکم تمہارے بھائیوں کے ہاتھ کا ماں، تمہارا نہیں، تمہاری یعنی تو کسی اور مسلمان کے پاس ہے، من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم ایسے باندی ایسے لونڈیا جو مسلمان ہو، یہاں پر یہ مومنات کا جو قید ہے یہ اتفاقی ہے، یہ استحباب کے لیے لازمی نہیں ہے، واللہ عالم اللہ تعالی جاننے والا ہے بایمانکم تمہارے مسلمانی کو، بعضکم من بعض تم میں سے بعض، من بعض بعض میں سے، فن کی حنت و نکاح کرو باذن اہلہن ان کے اہل کی اجازت سے، وآتن دو ان کو اجورہن اے مہورہن ان کے مار بالمعروف موافق دستور کے، محصنات غیر مصافحات اس حال میں کہ آپ عورت کو قید میں لانے والے ہو، مستی نکالنے والے نہ ہو، آپ نکاح کرنے والے ہو، ولا متخذات احدان نہ آپ رکھے چھپے یاری، فاذا احسن پس اگر وہ قید میں آ چکی، وہ نکاح میں آ چکی، فإن آتین بفاحشۃ پس اگر وہ بدکاری کرے، وہ بے حیائی کا کام کرے، زنا کرے، فعلیہن تو ان پر نصف ما علی المحصنات اتنا ہے جتنا آزاد عورت پہ اس کے آدھا، ذالک یہ نکاح، ذالک اصوب و اصلح یہ بہتر ہے، زیادہ صلاحیت والا ہے، لمن اس آدمی کے لیے خشی العنت منکم جو ڈرتا ہو زنا سے، العنت منکم کا اصل معنی مشقت ہے، اب گناہ میں پڑے گا، اور یہ اصوب اور اصلح اس لیے نکالا کہ اگر ایک آدمی کو یہ ڈر نہ بھی ہو کہ وہ زنا کرے گا اور وہ باندی سے نکاح کرے تو کر سکتا ہے، وَأَن تَصْبِرُوا اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ اللہ تعالی غفور بڑا بخشنے والا رحیم مہربان ہے، یرید اللہ چاہتے ہیں اللہ تعالی، لیبین لکم چاہتے اللہ تعالی کہ وہ بیان کرے آپ کو، ویہدیکم اور رہنمائی کرے تمہارا، رہنمائی کرے تم لوگوں کا، سنن الذین اے طرائق الذین ان راستوں کی طرف، من قبلکم جن پر تم سے پہلے تھے، اے الانبیاء فی التحلیل والتحریم، لتتقدوا بہم تاکہ تم ان کی اقتداء کرو، ویتوب علیکم اے ویتوب اللہ علیکم اور اللہ تعالیٰ معاف کرے تم کو، رجوع کرے تمہارے اوپر، واللہ علیم حکیم، واللہ اللہ تعالیٰ علیم اے علیم بکم حکیم حکمت والا ہے، واللہ اللہ تعالیٰ یرید ارادہ رکھتے ہیں، ان یتوب علیکم کہ رجوع کرے تمہارے اوپر، ویرید الذین اور چاہتے ہیں، ویرید الذین اے فجرۃ الذین و فاجر لوگ، یتبعون الشہوات جو تابعداری کرتے خواہشات کی، شہوات کی، ان تمیلوا
اے ان تعدلوا ان اغرضوا عن الحق میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ میلا عظیما، بہت دور پھرنا. یرید اللہ، ارادہ رکھتے اللہ تعالی، اے فی النکاح الایما وغیری من الرخصہ، ان یخفف عنکم، کہ بوجھ ہلکا کرے تم سے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. یا ایھا الذین، اب دیکھو زنا میں حرام خوراک کا بڑا اثر ہے، تو فرماتے ہیں کہ خوراک صاف کرو، تمہارے مسائل خود حل ہو جائیں گے. یا ایھا الذین، ہے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، لا تاکلوا اموالکم، نہ کھاؤ تم تمہارے مال، بینکم تمہارے درمیان، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر یہ، ان تکون تجارتن، کہ یہ تجارت ہو، عن ترازن آپس میں خوشی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور قتل نہ کرو آپس کو، نہ کرو خون آپس کی. تو دیکھو دوسرے کا مال کھانا، حرام کھانا، یہ بھی قتل معنوی ہے. بدکاری زنا کرنا، یہ بھی قتل معنوی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بکم، تمہارے اوپر، رحیمہ، مہربان. اب صرف تجارت کا کیوں کہا؟ ویسے بھی آپ کسی کا اجازت سے تو مال لے سکتے ہو، اور بغیر اجازت کسی کا کچھ نہیں لے سکتے. تو فرمایا لأن معظم تصرف الخلق فی الاموال انما هو بالتجارہ، چونکہ اکثر لوگوں کے اموال میں جو تصرفات ہوتے ہیں وہ تجارتی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے تجارت کو ذکر کیا یہاں پر. اور لأن اسباب الرزق اکثر متعلق بها، اکثر اس کے ساتھ متعلق ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا. آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے کیا اس کام کو، عدواناً، تعدی کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، وظلم، اور ظلم کے ساتھ. فرمایا عدوان وہ ہوتا ہے جو بندے کے حق کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس میں آدمی زیادتی کرے، اور ظلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حقوق کے ساتھ وابستہ، اس میں کمی کرے. فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان کو آگ میں. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي النَّارِ، اور ہے یہ آگ میں داخل کرنا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یسیراً، بہت آسان. ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو، کبائر، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس چیز سے تنہونا عنہ، جس سے منع کیا جاتے ہو تم کو. دیکھو ایک صغیرہ، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے چھوٹے گناہ. تو فرمایا یہ جو گناہ کبیرہ ہے نا، اب کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے اوپر قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہو، جس گناہ کے بنیاد پر کسی قوم پر غضب نازل ہوئی ہو، تو یہ ہوتی ہے گناہ کبیرہ. اب توبہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، صغیرہ بھی معاف ہوتے ہیں. آپ کبائر سے بنو گے، بچو گے، صغیرہ اللہ ویسے معاف کریں گے. یا فرمایا ان تجتنبوا ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم بالطاعہ، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو چھوٹے گناہ ہیں تم اطاعت کرو گے، نماز، حج، روزہ رکھو گے، اس سے بھی تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وضو سے بھی معاف ہو جائیں گے، جس روایت میں ہے. وَنُدْخِلُكُم مَدْخَلًا كَرِيمًا، مدخلن کریم، اور داخل کریں گے ہم تم کو عزت کے مقام میں. یہ جو مدخلن ہے نا، یہ ظرف کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر جگہ مانا ہے،
اور یہ مدخلن یہ مصدر میمی بھی ہو سکتی ہے. مصدر میمی ہو تو پھر اس کا معنی ہے داخل کرنے عزت کا. وَلَا تَتَمَنَّوْا اور تم آرزو نہ کرو اس چیز کا ما فضل اللہ تم ہوس نہ کرو اس چیز کا جس میں بڑائی دی اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بعضکم تم میں سے ایک کو علی بعض ایک پر. للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس چیز سے اکتسب جو سب کسب کرتے ہو عمل کرتے ہیں. وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس چیز سے کسبنا کہ وہ عمل کرتے ہیں. واسأل اللہ اور مانگو اللہ تعالیٰ سے من فضل اس کا فضل. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بکل شیء ہر چیز پر علیما عالم. ولا تتمنوا ما فضل اللہ عورتوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا وکیل مقرر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کے اجر, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر, بہت سے نیکیاں وہ مردوں نے کمائی, ہم عورتوں کے لیے تو اس میں کچھ نہیں بچا, ہم کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نیک عورت ہے گھر میں اور اس کا خاون اس کے گھر کے مرد وہ جو نیکیاں اعمال کرتی ہے اس عورت کو اس سب اعمال کا ثواب برابر ملتا ہے. ہم جو اعمال کرتے ہیں نا تو اس میں عورت کا وہ ثواب ہے. اب سلمان یہاں ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے یا سو رہا ہے, اس کا وہاں ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا سلمان؟ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا اور ہر کسی کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے موالیہ وارث مما اس مال کے لیے ترک کہ وہ چھوڑے الوالدان والاقربون والدین چھوڑے ماں باپ چھوڑے یا اقربون یا قرابت دار چھوڑے. والذین اور وہ لوگ عقدت جن کے ساتھ معاہدہ کیا, ایمانکم جن کے ساتھ معاہدہ ہو تمہارا, فاتو نصیبم تو دے دو ان کو ان کا حصہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علی کل شیء ہر سی چیز پر شہیدہ گواہ, ہر چیز پر عالم. دیکھو اس طرح ہے نا کہ پہلے زمانے میں ایک ہوتا ہے مول العطا کا, ایک بولے مول الموالات. مول الموالات کو سمجھتے ہو؟ مول الموالات یہ ہوتا تھا کہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے کہ دیکھو آپ لڑو گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا, میں لڑوں گا تو میں آپ میرے ساتھ ہوں گے, اور اگر میں مر گیا تو میرا مال آپ کا ہوگا, آپ مر گئے تو آپ کا مال میرا ہوگا, یا اتنا مال اس میں سے آپ کا ہوگا اتنا وہ میرا ہوگا. یہ ابتدائی اسلام میں اس طرح تو ہوتا تھا. یہ مول الموالات ہے. بعد میں اس کو جو ہے نا اس پہ اب یہ منسوخ ہے یہ حکم. اب آگے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر روبرو عالم ہے. الرجال قوامون مرد جو ہے وہ حاکم ہے علی النساء عورتوں پر. قوام قیم یہ نظام چلانے والا ہوتا ہے, حاکم ہوتا ہے. بما فضل اللہ بس اب یہ کہ فضیلت دی اللہ تعالی نے بعض کو علی بعض پر. وبما انفقوا بسبب اس کی کہ وہ خرچ کرتے مار نفقہ من اموالہم ان کے مال میں سے. الرجال قوامون علی النساء ایک صحابیہ تھی, وہ اپنی خاوند کی اپنی شوہر کی نافرمانی کر رہے تھے. آخر شوہر کو بہت غصہ دلایا. اب شوہر نے اس کو ایک تپڑ مارا, تمانچہ مارا. جسے مارا وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
پر یاد کی. جب احوال ظاہر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے کہ یہ فیصلہ فرماتے کہ یہ عورت جو ہے نا اپنے شوہر سے بدلا لے، اس کو تپڑ دے. اتنے میں جبرائیل آئے اور یہ آیات لے آئے کہ عورتوں جو ہے نا اس پر فضیلت ہے عورتوں پر مردوں پر. فالصالحات، فالصالح عورت، نیک عورت، قانتات، وہ تابعدار ہوتی ہے، حافظات، وہ نگہبانی کرتے للعیب، شور کے غیبوبت میں، اس کے پیٹھ پیچھے. بما حفظ اللہ، اے ما مصدری ہے بحفظ اللہ، بما حفظہ اللہ، اللہ کی حفاظت سے. بما حفظ اللہ لہن، بما حفظ لہن اللہ. واللاتی، اور عورتیں، تخافون، جن کا ڈر ہو تم کو، نشوزہن، ان کے بدخوئی کا، فعظوہن، تو ان کو واعظ کرو تم. وہجروہن فی المضاجع، اور آپ جو ہے نا وہجرون فی المضاجع، جہاں پر فا عین کلمے میں ہا اور جیم ہو، فا اور عین کلمے میں ہا اور جین ہو تو اس میں تر کا معنی ضرور آئے گا. اب تہجد، تہجد میں بھی ہا اور جیم ہے نا فا عین کلمے میں، تو تہجد کا بھی یہی معنی ہے کہ بستر چھوڑو. اب ہجرت ہا جیم، جگہ کو چھوڑنا ہے، تو بستر کو چھوڑو، بستر الگ کرو. اگر وہ اس میں نہ مانے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر جو ہے نا آپ اس کو مارو، لیکن ایسے مارو کہ چہرے پر نہ ہو، اس کا نشان نہ بنے. لیکن یاد رکھنا بابا، پہلا نمبر پہ اس کو واز کرنا ہے، پھر اس سے بستر الگ کرنی، پھر تیسرے نمبر پر اس کو وہ تھوڑا سا وہ پٹائی کرنی. لیکن ہم لوگ یہ پہلے 2 نمبر تو کرتے نہیں ہیں، اور سیدھا پٹھان تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے. یہ بالکل ناجائز. اور پھر مارنا بھی پٹھان کا اس طرح ہوتا ہے. ہم تو کمزور کے زورور ہیں نا. یہ حضور نے پوری زندگی میں کبھی عورت کو نہیں مارا، حضور نے پوری زندگی میں کبھی عورت کو نہیں مارا. تو یہ عورت کو مارنا یہ بہت بری بات ہے. شور اس طرح ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بنائے کہ شوہر کو عورت دیکھ کر عورت سمجھے کہ یہ میرا شوہر کیا چاہتا ہے اور وہ وہی کرے. ہم شریعت کا خود پابند ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیویاں نصیب فرمائیں گے. ہم جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے تو ہماری بیوی، ہمارے اولاد ہمارے نافرمان ہوں گے. جتنا ہم وہاں نافرمانی کریں گے اتنا یہاں اثر آئے گا. فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اب اگر وہ بیویاں آپ کی بات مانے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر آپ تلاش مت کرو ان پر رائے الزام. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیٰ کبیرا، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، ایُّ الاحکام، شقاق بینہما، اختلاف ان کے مابین میں، کہ یہ شوہر اور بیوی ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، فَبْعَثُوا حَكَمًا، تو مقرر کرو ایک حکم کو، من اہلی، اس کے اہل میں سے، وحکما من اہلہا، اور ایک حکم، ایک منصف عورت کے اہل سے. ان یریدا،
اگر یہ دونوں چاہتے ہو اصلاح، اب یہ دونوں ہو سکتے. یریدا میں ضمیر یہ جو آپ نے جو حکم مقرر فرمائے ثالث، اگر ثالث مخلص ہو تو صلح ہوگی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا درمیان میں، وہ ثالث بھی ہوتے ہیں پھر گڑبڑ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اور یا دوسرا معنی یہ ہے کہ ان یریدا، کہ اگر ارادہ رکھتے ہو، کون ارادہ رکھتے ہو؟ یہ عورت اور یہ شوہر، جب ان دونوں کا آپس میں یہ ارادہ ہو کہ وہ کیا کریں گے، ان کا صلح ہو جائے، پھر صلح ہوگی. یاد رکھنا جب دو فریقین آپس میں ان کی یہ توجہ کہ ان کی صلح ہو جائے پھر صلح ہوتی ہے. اب دو وہ نہیں چاہتے، درمیان میں ہر کوئی لگا رہے، پھر صلح نہیں ہوتی. یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ موافقت کر دے گا ان کے مابین میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما خبیرا، اے علیم اور خبیر خبردار. وَاعْبُدُ اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ قریب. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ہمسایہ دور کا، ہمسایہ اجنبی. وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، اور ساتھ بیٹھنے والا. اب یہ اس کا صاحب بالجنب ہے. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہو، ریل میں سفر کر رہے ہو، آپ پڑھ رہے ہو، کلاس میں آپ کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا صاحب بالجنب ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. وَبَنِ السَّبِيلِ، اور مسافر. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ مال جس کا مالک ہو تمہارا ہاتھ، یعنی غلام اور جانور وغیرہ. دیکھو اسلام کتنا عدل کا نظام ہے. انسان تو انسان، جانوروں کا بھی ہمارے اوپر حقوق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا، اس نے شکایت لگائی کہ یہ مالک مجھے پانی صحیح نہیں دیتا، خوراک صحیح نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے، خوراک کم دیتا ہے. جانوروں کے بھی حقوق ہے. وہ رومی کہتے وہی چار پارے قدر طاقت بارنا، چار پارے قدر طاقت بارنا، بر ضعیفان قدر طاقت کارنا. یہ جو آپ گھوڑا اور گدے وغیرہ پہ سامان لاتے ہو نا، تو حد سے زیادہ نہ لا دو، اتنا جتنا وہ لے جا سکتا ہے، ظلم نہ کرو. اور ما ملکت ایمانکم میں آدمی جانوروں کا خیال نہ رکھے نا. آپ نے وہ حدیث سنی، ایک عورت کو اسی وجہ سے اللہ نے غضب دیا، وہ ان کو غضب دیا جا رہا ہے کہ ایک بلی کو اس نے کمرے میں بند رکھا تھا. حکیم الامت مجدد ملت شاہ اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے. تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے گھر والے وہ اپنے والدین کے ہاں یا کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جا رہی ہوں، وہ اوپر وہ جو مرغیاں وغیرہ ہے تو ان کو آپ جو ہے نا پھر پانی دانا دے دے. وہ جو پانی دانا کا ٹائم ہو گیا نا، تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر پہ لکھ رہے تو ان کے خیال سے نکل گیا. حضرت فرما رہے تھے یا تو مضامین کا القاء ہو رہا تھا، اور یا بالکل ذہن مفلوج ہو گیا، کام نہیں کر رہا، کچھ ذہن میں نہیں آ رہا. تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ آخر مجھ سے کیا گناہ ہوا، کون سی غلطی ہوئی کہ مضامین بند ہو گئے. جب سوچا تو
وہ مرغیوں کے لیے جو ہے نا وہ پانی دانہ نہیں ڈالا ہے. تو حضرت گئے اور ان مرغی کو وہ دانہ پانی دی. فرمایا پھر وہی سے طرح مضامین کا القاء شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد حکیم الامت شاہ شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی حقوق البہائم کہ جانوروں کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے. یاد رکھنا یہ حکیم الامت شاہ شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نا، یہ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء سے ان کی کتاب آدمی پڑھے نا اللہ ان کو بہت علم دیتا ہے. اس میں ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو. یہ ایسا مجدد گزرا ہے، 1500 کتابیں لکھی ہے، 1500 کتابیں لکھی ہے. اور ان کی کتابوں میں اللہ نے علم رکھا ہے، ہر علم. ہمارے اساتذہ تو ہمیں کہتے تھے کہ ان کی بس کتاب ملے پڑھو، ان کی کتاب ملے پڑھو. آگے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی لا یحب، اللہ پسند نہیں فرماتے من کان مختالا، وہ آدمی جو اتراتا ہو، فخورا جو فخر کرنے والا ہو. دیکھو مختال ہوتا ہے نا جو وضع قطع میں عملی طور پر تکبر کرے، اور فخور ہوتا ہے جو دل سے تکبر کرتا ہو. دیکھو ایک آدمی ہوتا ہے نا سٹائل سے، اور فخور ہوتا ہے جو دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے. بات سمجھ رہی ہو؟ پڑھنے کا مختال ہوتا ہے جو سٹائل سے کرے، اور فخور ہو جاتا ہے جو وہ منہ سے جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں مارتا ہے. اگر بوسیا دانا پکیلان دینی ڈوزی ولی کا نا بابا جی فرماتے تھے لاٹھی برنے سے بچے دیتا. الذین هم الذین، یہ وہ لوگ ہیں یفعلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم کرتے لوگوں کو بالبخل، بخل کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ما اس چیز کو آتاہم اللہ جو دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو من فضل اپنے فضل سے، علم سے. وآتانا ہم نے تیار کیا للکافرین کافرین کے لیے غضاب مہینہ، غضاب ذلت کا، والذین غضاب اہانت کا، والذین وہ لوگ ينفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اموال ان کے مال، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے، باللہ اللہ تعالی پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ قیامت پر. ومن یکن الشیطان لہ قرینا اور جس کے لیے بھی وہ شیطان ساتھی، فسا قرینا وہ برا ساتھی ہے. دیکھو یہ جو الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ہے نا، تو فرمایا یہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ پوری جملہ یہ مبتدا ہے، اور لہم غضاب شدید، لہم وعید شدید یہ خبر ہے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مختالن فخورا کے لیے یہ الذین یبخلون یہ صفت ہے، وہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. اس پر یہ اعتراض ہے کہ وہ نکرہ اور یہ الذین یبخلون موصول یہ معرفہ ہے. اس کا جواب یہ کہ چونکہ یہ مختالن فخورا یہ لا یحب لا کے سیاق میں آئی ہے، اور نکرہ سیاق کے نفی میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتی ہے. تو اب اس کا جو ہے نا والذین یبخلون یہ صفت بننا ٹھیک ہے. آگے فرمایا وماذا علیہم اور کیا نقصان تھا ان کا، لو آمنوا باللہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے اس چیز سے، مما رزقهم اللہ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، وکان اللہ بے شک ہے اللہ، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ
بہم علیم، ان پر خوب خبردار. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، لا یظلم، لا یترک، اللہ نہیں چھوڑتا، کمی نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، مقدار ذرے کا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر وہ یہ ذرہ حسنتاً نیکی کا، یضاعفہ، تو اللہ دونا کر دیتا ہے اس کو، وَيُؤْتِ، اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ، من لدنہ، اپنے جانے سے، اجر عظیمہ، بڑا اجر. فکیف، تو کیا حال ہوگا ان کا، اذا جئنا، کہ جب ہم بلاویں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، گواہ، احوال جاننے والا، وجئنا بک، اب بلا دیں گے ہم آپ کو، علی ہؤلاء، اس امت پر، شہیدن، گواہ. یومئذ، اس دن، یود الذین، آرزو کریں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض، لو تسوی، کہ کاش کے برابر کرے، برابر ہو جائے ان پر زمین، برابر کیا جائے ان پر زمین. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہیں چھپائیں گے اللہ تعالی سے کوئی بات، نہ چھپا سکیں گے. اب دیکھو، یہ تسوہ کا دو معنی ہوتے، ایک کہتے ساویت زیدن عمرا، میں نے زید کو عمر کا بالکل برابر کیا، اب یہاں تو یہ معنی نہیں ہے. دوسرا کہتے کہ سویت القلم بالسکین، میں نے قلم کو چھری کے ساتھ ٹیک کیا، برابر کیا. تو یہ جو کافر کہیں گے نا، لو تسوی بہم الارض، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ زمین اب کو ریزہ ریزہ کرے، ٹکڑے ٹکڑے کرے، ہم مٹی ہو جائے، ہمارے ساتھ حساب ہی نہ ہو، جیسے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. دوسری بات یہاں فرمایا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ نہیں چھپائیں گے. اس کا بظاہر تعارض ہے قرآن مجید کی دوسری آیات سے، جہاں پر فرمایا کہ وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. یہاں فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ واللہ ما کنا مشرکین، ہم نے شرک ہی نہیں کیا. تو اب بظاہر تعارض ہے. حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت ان دونوں آیاتوں میں بظاہر تعارض ہے، تو اس کا جواب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، فرمایا نہیں، تعارض نہیں ہے. قیامت کے مختلف احوال ہوں گے اور مختلف اوقات ہوں گے، تو شروع میں یہ لوگ جو ہے نا یہ بات کو چھپائیں گے، لیکن بعد میں یہ بات کو چھپا نہیں سکیں گے. آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم قریب کے نزدیک نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما اس چیز کو، تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت میں،
الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم راہ چلتے ہوئے ہو، حتی تعتذروا، یہاں تک کہ تم غسل کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم، یا آ جائے تمہارے پاس، احد ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، قضاء حاجت سے، حدث سے، او لامستم النساء، یا تم مباشرت کرو اپنی عورتوں سے، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم کس کرو پاک زمین کا، فامسحوا بوجوہکم، پس تم مسح کرو اپنے چہروں پر، وایدیکم، اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اب دیکھو، لامستم النساء، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ لمس سے لمس بالید مراد ہے، اور ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ لمس سے مراد یہ جماع اے جامعتم النساء۔ ایک تو دلیل ہمارے قول پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے کہ لامستم اے جامعتم، اور دوسری دلیل لغت ہے کہ دیکھو یہ لامستم باب مفاعلہ ہے، اور باب مفاعلہ یہ جانبین سے ہوتی ہے، تب ہوگی جب جماع ہوگی۔ آگے فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین، اب شکایت ہے، الم تر، کیا تو نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، جن کو دیا گیا ہے حصہ، من الکتاب، اے من العلم، علم کا، یشترون الضلالۃ، وہ خریدتے گمراہی کو، ویریدون، وہ چاہتے ہیں، ان تضل السبیل، کہ وہ بہک جائے حق راستے سے۔ سبیل میں الف لام یہ عوض عن المضاف الیہ، سبیل الحق، حق راستے سے۔ واللہ، اللہ تعالی، عالم، خوب جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، اے من المنافقین والیہود، وکفا باللہ، اور کافی اللہ تعالی، یاد رکھنا یہ کفا کا لفظ ہے نا، اس کے بعد باہر پہ جار آتا ہے، اور مدخول جو مجرور با کا ہوتا ہے نا، یہ کفا کا فاعل ہوتا ہے۔ وکفا باللہ، اے وکف اللہ، کافی اللہ تعالی، ولیہ، دوست، مددگار، وکفا باللہ، کافی اللہ تعالی، ولی، حمایتی، وکفا باللہ نصیرا، اور کافی اللہ تعالی مددگار، من الذین، بعض ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہود ہے، یحرفون الکلمہ، یحرفون اے یغیرون، وہ تغییر کرتے ہیں، الکلمہ، کلموں میں، عن مواضعہ، اے یصرفہ عن مواضعہ بالتاویل الباطل، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، یہ کہتے ہیں لسانن، وعصینا، اور دل میں کہتے ہیں نافرمانی کریں گے، اور کہتے ہیں واسمع غیر مسمع، واسمع، اور سنو،
غیر مسمعن، نہ سنایا جائے تم کو، وراعنا، اور وہ راعنا کہتے ہیں، راعنا کا میں نے آپ کو بتایا کہ انتظار کرے، رعایت کرے، بِأَلْسِنَتِهِمْ ان کے زبان سے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور وہ طعن کرتے دین میں، وَلَوْ أَنَّمْ بے شک اگر وہ کہتے، قالو کہتے، سمعنا ہم نے سن لیا، ایک قبلنا، وَأَطَعْنَا ہم تابداری کرتے، وَاسْمَعْ اور سنو، وَانظُرْنَا ہمارے اوپر نظر کر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ بہتر تھا ان کے لیے۔ دیکھو ایک خیر اس میں تفضیل کا سیاہ بہت اچھا، اسے یہ آتا ہے کہ یہ بات اچھا ہے لیکن یہ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا نہیں، یہاں پر خیر وہ اس میں تفضیل استعمال نہیں ہے، یہاں پر خیر زد ہے شر کا، لکان خیر اللہ تو یہ ان کے لیے ٹھیک تھی، وَأَقْوَمْ یہ ان کے لیے خیر تھا، وَأَقْوَمْ اور یہ ان کے لیے برابر تھا، وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ لیکن لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، بس اب ان کے کفر کے، فلا یؤمن پس وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر توڑے ان میں، یا ایھا الذین اے وہ لوگو، اوتوا الکتاب جن کو دیا گیا کتاب، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس قرآن پر، نزلنا جن کو ہم نے نازل کیا، مصدقاً اس حال میں کہ وہ موافق ہے اس چیز کا، معکم جو ما تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم محو کرے، ہم مٹا دے، وجوہن چہرے کو، فنردہا ہم کر دیں گے ان کو، علی ادبارہا ان کے پیٹ کی طرف۔ دو معنی ہے، یا تو ہے نا چہرہ اس طرف ہے، یہ موڑ دے اس کو تو پیچھے ہو جائے، دوسرا ہے کہ علی ادبار کا ادبار ہے، جس طرح پیٹ ہموار ہے اس طرح یہ بھی ہموار ہو جائے، او نلعنم یا لعنت کرے ان پر، کما لعنا جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت وہ ہفتے والے دن والوں کے اوپر، وکان امر اللہ اور ہے اللہ تعالی کا امر، مبہولا اللہ کا امر ہو کر ہی رہے گا، وکان امر اللہ یہاں امر سے مراد ما یحدث من الحوادث سے، صحیح ہے، یہاں امر سے وہ پہل امر مراد نہیں ہے، آرڈر مراد نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یغفر اللہ معاف نہیں کرتے اس بات کو، ان یشرک بھی کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذالک اور معاف فرماتے اس کے علاوہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ومن یشرک باللہ اور جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ پر، فقد ابترا اس نے قصد کیا، اثما عظیما بڑے گناہ کو، الم ترى آپ نہیں دیکھتے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکون جو پاکی بیان کرتے، انفسہم اپنے جانوں کا، اپنے آپ کو بڑا نیک کہتے ہیں، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی، یزکی اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں، من یشاء جس کو چاہے، ولا یظلمون اور ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارے اوپر پتیلا۔ دیکھو میرے طرف دیکھو، یہ قرآن مجید میں جو ہے نا تین لفظ استعمال ہوتے، ایک پتیل، ایک نکیر، ایک کتمیر۔ دیکھو یہ جو ہے نا اس کے اوپر یہ بالکل باریک سا چھلکا، یہ ہٹایا میں نے نا، یہ چھلکا یہ نظر آ رہا ہے، یہ باریک سا چھلکا، یہ اس کو کہتے کتمیر، اس کو کیا کہتے؟ اس کے بیچ میں یہ بالکل یہ باریک سا یہ تار ہے، یہ اس کے درمیان میں، اس کو کہتے پتیل، اور یہاں پر ایک باریک سا ایک نقطہ یہ ہے، اس کو کہتے نکیر۔
ٹھیک ہے. اب دیکھو پتیل بتی کو کہتے. ہمارا ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے انگلی اس طرح کہتے نکیر. نکیر میں یہ نقطہ ہے نا, تو نکیر اس نقطے کو کہتے ہیں. پتیل بتی کو کہتے تو یہ بتی تار جیسی ہوتی ہے. اور کتمیر یہ جو پورا اس کے اوپر یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے نا, اس کو کہتے ہیں. اب یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. تینوں جگہ اس سے مراد دیکھو, یہ نقطہ معمولی سا, کتمیر معمولی سا, پتیل معمولی سا, تینوں جگہ اس کا حاصل ہے معمولی سا چیز, لیکن لفظی معنی آپ سمجھ گئے اس چیز کا. آگے فرمایا انظر دیکھ لے آپ کیف یفترون, کس طرح یہ باندھتے علی اللہ, اللہ تعالیٰ کے اوپر, الکذب جھوٹ کو, وکفا بھی اسما مبینا, اور کافی ہے یہی گناہ صریح. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین.